الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ونعما واللہ علیم حکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دشمنان صحابہ کا کچھ تعارف اس حیثیت سے کروایا گیا کہ سب سے زیادہ نفاق، غدر اور مکاری اور تضاد بیانی یہ وتیرہ ہے اور فطرت ہے دشمنان صحابہ کی. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو سب سے پہلا اللہ کا عذاب اس پر یہ دنیا میں نقد عذاب آتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کی تلاش میں سرگردان اور حیران ہو جاتا ہے، صحیح راستہ پا نہیں سکتا. اور یہ معمولی عذاب نہیں، سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں وہ یہی ہے کہ آدمی حق کو نہ پا سکے اور ساری زندگی تضاد بیانی، ساری زندگی حیرانی اور پریشانی میں گزر جائے کہ حق کیا ہے. یہ نقد عذاب ہے اصحاب رسول کے دشمنوں پر کہ ان کو سب سے بڑی حیرانی، پریشانی اس معاملہ میں پیش آئی کہ حق کیا ہے. وہ حق کو پہچاننے میں سرگردان اور حیران نامراد ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حق کی کسوٹی، معیار، ترازو بنایا ہے اصحاب محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے فرقے بھی صحابہ کے بغض میں ہیں
تنقید میں ہیں، دشمنی میں ہیں، ان کا سب سے پہلا مسئلہ کہ وہ ایسے گمراہ ہیں کہ جن کو حق تلاش کرنے میں سرگردانی اور حیرانی کے عذاب سے واسطہ ہے۔ اسی سلسلہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کی، اور آج بھی مختصر طور پہ، کیونکہ یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، یہ کچھ نہ کچھ حصے بیان ہوتے رہیں گے، تو اب صحابہ سے ہٹ کر انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اور اس کا بھی آپ نے تضاد دیکھنا ہے کہ دعوے میں تضاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو مذہب اہل بیت اس کو قبول کریں گے، مذہب اہل بیت، اور مذہب صحابہ کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں ایک تفریق قائم کی کہ مذہب صحابہ اور ہے اور مذہب اہل بیت اور ہے۔ حالانکہ معمولی سی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک نصاب پڑھایا ہے سب کو، اور وہ نصاب قرآن۔ صحابہ کو بھی قرآن پڑھایا اور اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو بھی قرآن پڑھایا۔ دنیا کا کوئی ذاکر مجتہد کوئی دوسری کتاب نہیں پیش کر سکتا جو اللہ کے محبوب نے صحابہ کو تو الگ کوئی نصاب پڑھایا ہو اور اپنے رشتہ داروں کو الگ کوئی نصاب پڑھایا ہو۔ تو اب یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پیغمبر جو پوری کائنات کے لیے ہادی بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، بشیر و نذیر للناس بن کے آئے، اور قرآن جو ہدی للناس بن کے آیا، اور پوری کائنات کے لیے پیغمبر کافۃ للناس بن کے آئے، تو اب وہ پیغمبر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ رشتہ داروں کو تو کچھ اور پڑھاتے رہے اور شاگردوں کو کچھ اور پڑھاتے رہے، کوئی عقل والا آدمی اس کو تسلیم کرے گا جس کی کچھ کھوپڑی بھی ہو کہ اپنے رشتہ داروں کو تو وہ مضمون پڑھائے جو ہدایت والے تھے، اور جو شاگرد تھے ان کو ساری زندگی معاذ اللہ دھوکے میں رکھا اور ان کو نصاب بھی کوئی اور پڑھاتے رہے؟ تو یہ براہ راست حملہ ہے پیغمبر کے منصب پر۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر کریم نے ساری زندگی ایک ہی کتاب پڑھائی، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ آپ نے تزکیہ کیا تو قرآن کے ذریعے، تعلیم دی تو قرآن کی دی، دعوت دی تو قرآن کی دی، تبلیغ کی تو قرآن کی، اور نہ تزکیے والی کوئی نئی کتاب نکالی، نہ تعلیم کے لیے کوئی دوسری کتاب اختیار کی، نہ دعوت اور تبلیغ کے لیے کوئی نیا نصاب تجویز کیا۔ پیغمبر کا تبلیغی نصاب بھی قرآن، دعوتی نصاب بھی قرآن، تزکیے کا نصاب بھی قرآن، تعلیمی نصاب بھی قرآن، اور اسی قرآن مقدس کو آپ نے سمجھایا بھی، پڑھایا بھی۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ ہدایت کا نصاب نازل کیا، الذکر نصیحت والی کتاب اور مسئلہ بیان کرنے والی کتاب۔ کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ اسی قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔
اور کوئی نصاب نہیں. تو پہلی یہ بنیاد رکھی گئی کہ مذہب پیغمبر کے رشتہ داروں کا اور ہے اور صحابہ کا اور. پھر اس بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہمارا مذہب ہے اہل بیت کا. اب جب اس کی آپ تحقیق کریں اہل بیت کون ہے؟ دنیا کا کوئی ذاکر بتائے قرآن نے اہل بیت کس کو کہا؟ کسی روایت کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں. اب المیہ یہ ہے کہ ہر باطل نام تو لے گا قرآن کا اور بھاگ جائے گا روایت کی طرف. لوگوں کو دھوکہ دے گا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن بیان نہیں کرے گا. اگر قرآن کا ترجمہ ہی کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آیت قرآن کی پڑھی بھاگ گیا روایت کی طرف. ہر باطل کے یہ پرانا وتیرہ ہے اور ہمیشہ. اب یہاں پر بھی ایسا ہے آیت پڑھی سورۃ الاحزاب کی اہل البیت کا لفظ پڑھا لِیُطَہِّرَکُمْ وہاں پر یرید اللہ ارادہ کرتا ہے ان یذہب عنکم الرجس کہ تم سے رجس کو دور کر دے. وَیُطَہِّرَکُمْ اور کس کو؟ اہل البیت. وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا آیت یہ پڑھی. اب ہمارا سوال ہے کہ یہ کون ہے اہل البیت؟ اہل بیت قرآن نے کس کو کہا؟ اب بھاگے گا جی ایک روایت آتی بھئی پہلے تو یہ فیصلہ کر تیری دلیل قرآن ہے یا روایت ہے؟ دھوکہ کیسے دیا جا رہا ہے؟ آیت قرآن کی پڑھی اور بھاگ گیا روایت کی طرف. فلاں کو چادر میں آپ نے بلایا اور چادر کی 5 آدمی اس چادر میں تھے بس وہ اہل بیت تھے. کیا بات ہے! قرآن وہ کہا گیا وہ تبرک کے لیے پڑھا تھا. تو اب اسی قرآن کو آپ یہ جو مضمون ہے قرآن مقدس کا قرآن اپنا معنی خود بیان کرتا ہے. اس کا ما قبل اس کا ما بعد آپ سیاق و سباق دیکھیں تو شروع سے بات چل رہی ہے ازواج محمد مصطفیٰ سے اور تقریباً 22 کے قریب خطاب ہے جہاں شروع میں بھی آخر میں بھی ازواج محمد مصطفیٰ کو. یا نساء النبی پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات ان کو خطابات ہیں. اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی اور درمیان میں اللہ نے جو احکام بیان کیے ازواج مطہرات کے لیے اس کی وجہ بیان کی کہ تم ہو میرے نبی کے اہل بیت. یہ احکام میں نے اس لیے بیان کیے تاکہ تم پہ کوئی میل کچیل نہ رہ جائے. اور میرے نبی کے اہل بیت جو تمہیں احکام دیے پیغمبر کریم کی بیویاں جو تمہیں احکام دیے تمہارا تعلق ہے میرے معصوم پیغمبر کے ساتھ. اس لیے میں نے یہ احکام دیے تاکہ تم ان پہ عمل کرو اور عمل کرنے کے ساتھ تمہارے اعمال نامہ میں کسی قسم کی کوئی میل باقی نہ رہ جائے. ساری میلوں کو دھو دوں لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اور تمہارے ذہنوں کو بھی پاک کر دوں تمہارے حافظوں کو بھی پاک کر دوں. یُطَہِّرَکُمْ تطہیرا. تو یہ تطہیر والی آیت اس کی شروع میں بھی ازواج مطہرات آخر میں بھی ازواج مطہرات احکام بھی ازواج مطہرات کو دیے جا رہی ہے اور انہی کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان پہ عمل کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں رجس تم سے دور کر دے کجی دور کر دے اور تمہیں پاک کرے. صاف سا مسئلہ تھا. اب یہاں پر وہ روایت کہاں سے آ گئی؟ بارو بار لاہور والی. اچھا پھر روایت کا بھی ماننے کا کوئی اصول ہے؟
اس کے لیے بھی کوئی درایت ہے، کوئی سند ہے، لیکن یہاں تو بالکل اندھا ٹرک کے جو بھگایا جا رہا ہے، ذاکر دو سریں لگاتا ہے اور عوام کہتی ہے واہ 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 جانے جا علی۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن جب علی کے سامنے جاؤ گے تو حضرت علی تمہارے جیسے بدماشوں سے کرتا کیا ہے۔ اب اگر یہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر قرآن اتنا 30 پارے قرآن پڑھے، ہم قرآن سے پوچھیں گے آل بیت کون ہے؟ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں راستہ بھول گئے اور اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، بیوی کو درد ذیل بچہ جننے کی تکلیف شروع ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روشنی دیکھی، فرمایا میں اس روشنی کے پاس جاتا ہوں، ایک تو کچھ آگ لاؤں گا لعلکم تصطلون، تاکہ تم اپنی سردی دور کرو، آگ سیکو، اور دوسرا وہاں میں کسی سے راستہ پوچھوں گا جو راستہ میرا بھول گیا کہ راستہ کہاں جاتا ہے، کون سا راستہ ہے۔ تو یہ اس سیاق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے، اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأہلہ امکثوا، اذ قال لأہلہ امکثوا، جب کہا موسیٰ نے اپنی اہل کو، تو اب جہاں اہل کون تھی، بیٹی یا نواز سے؟ تو قرآن ہے، صریح قرآن ہے، حضرت موسیٰ نے کہا لے اہل ہی، اپنی اہل کو کہا، تو اب بھی قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اہل الرجل، اصل کسی آدمی کا جو اہل ہے وہ اس کی بیوی ہے، بیویاں ہیں، یہ حقیقی مصداق ہے اہل البیت کا، اصلی موضوع لہو ہے اہل البیت کا، اور حقیقی مدلول ہے اہل البیت کا کہ وہ اس شخص کی بیویاں ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑے معاند ذاکر نے اعتراض کیا، کہتے ہیں یہاں تو اہل ہے، ہماری بات اہل البیت میں ہے، کہ لوگ واہ 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 واہ، صرف تم تھوڑے کنجوس ہو، چپ کر کے بیٹھے رہتے، باقی جتنی عوام ہے ماشاءاللہ، مولوی جتنا بڑا جھوٹ بھی بولے تو کہتے واہ 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 واہ، اٹھاتی۔ یہاں تو اہل ہی ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں اہل البیت کی، یہ دلیل کیسے بنی؟ اس پہ پورا گھنٹہ لگا، واہ 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 واہ۔ لیکن اس ذاکر کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ذاکرہ قرآن بھی پڑھ، صرف واہ واہ پہ نہ رہے۔ پہلی بات تو ہے ہی غلط، اہل ہی، اہل الرجل کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کا اصل مصداق ہے کون، حقیقی مصداق ہے کون؟ تو اگر اس پہ بھی ضد ہو تو ہم یہ بٹ بھی نکال دیتے ہیں، اٹھا سورہ ہود، سورۃ ہود اٹھا، حضرت ابراہیم میں فرشتے آگے بیٹے کی خوشخبری دینے، یہ مانگ رہے تھے، بیٹے کی خوشخبری دی، بیوی سن رہی تھی، اب جب اس نے سنا تو اسے تعجب ہوا کہ میں بیٹا جنوں گی، بہانہ حجوز، میں تو بڑھیا ہوں، جوانی میں نہیں بیٹا پیدا ہوا، اب میں بوڑھی ہو گئی۔ یہ اکیلی بیوی ہے حضرت ابراہیم کی، اور آگے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے امر پہ بھی تعجب ہے؟ یہ رب کا امر ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ
تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اب ذرا لفظ کا خیال کرنا ہے، اہل البیت، بیت بھی اور اہل بھی۔ اب اہل بیت قرآن نے کس کو کہا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی۔ وہ جو کہتے ہیں جی اہل آیا ہے لے اہل ہی، کہ اہل بیت نہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس ملحد نے بھی، محرف نے بھی قرآن کی تحریف کرنی تھی، اللہ نے اس کا جواب پہلے دے رکھا ہے۔ یہ کامل کتاب ہے، یہ کسی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب عزیز، اے لوگوں یہ غالب کتاب ہے، اس کے نہ آگے باطل چل سکتا ہے نہ پیچھے باطل چل سکتا ہے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، قرآن نے بتا دیا اہل البیت کون ہے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس مارکے سے پوچھو، لوگوں کو دھوکہ دیا ہم تو ہیں مذہب اہل بیت پہ۔ اگر تم مذہب اہل بیت پہ ہو تو آؤ، سب سے پہلا مصداق ہے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوگلا پن دیکھو، اہل بیت کا نام لیا اور کتابوں میں لکھا، عمل میں لائے کہ نماز کے بعد، سلام کے بعد مسلمانوں کو تو اللہ کے محبوب نے اذکار بتائے کہ یہ ذکر کرو، اور یہ مذہب معاذ اللہ یہ اتنا بکواس لکھا کہ سلام کے بعد فلاں فلاں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ پر لعنت کرو، یہ ان کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب یہ مذہب اہل بیت ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مذہب اہل بیت۔ پھر حدیث کسال آئے، ہم کہتے ہیں اب آؤ، قرآن نے تو متعین کر دیا اہل بیت محمد مصطفیٰ، وہ ہیں ازواج محمد مصطفیٰ، اور یہ نص قطعی کا فیصلہ ہے۔ پیغمبر کریم کی ازواج کو اہل البیت سے نکالنا یہ اس آیت کی صریح تکذیب اور صریح انکار ہے۔ اس لیے اگر ہماری سنو تو ہم انشاءاللہ آپ کو روایت بھی حل کر دیتی۔ وہ جو روایت آئی، روایت تو ایک ہوتا ہے حقیقی مصداق مدلول، اور ایک ہوتا ہے حکمن کسی چیز کو اس فضیلت میں داخل کرنا۔ تو اہل البیت کا حقیقی مدلول ازواج رسول ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم نے اس چادر والی روایت میں دعا کی کہ یا اللہ یہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، یہ بھی اس روایت کی سند تسلیم کر لے اور اس کو صحیح مان لے، تو زیادہ سے زیادہ اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے دعا کی کہ یا اللہ میرے ان کو بھی وہی عظمت عطا کر جو میرے حقیقی اہل بیت کو عظمت عطا کی ہے۔ وہ تو آپ مانگ رہے ہیں، اور جو حقیقی مدلول ہے وہ بن مانگے ملا ہے، وہ مانگا نہیں۔ ازواج رسول بن مانگے اہل البیت ہے۔ اور کسا چادر والی روایت میں جو چادر کے نیچے آئے ان کو اللہ کے رسول نے مانگا، دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت کا حکم، اہل بیت کا مرتبہ اور فضیلت عطا کر دے۔ آیت بھی اپنے مقام پہ حل ہو گئی، اور وہ روایت جو بڑے بڑے پگڑی والے مولویوں کو بھی پریشان کر رہی ہے، وہ بھی اس کا معنی بھی واضح ہو گیا۔ اور وہاں کرینہ کیا ہے؟ وہاں کرینہ صاف موجود ہے۔ اللہ کے محبوب وہ چادر والی روایت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اللہم کہاں بولا جاتا ہے دعا میں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے رشتہ دار ہیں۔ مطلب
ان کو بھی وہی شان دے جو ازواج مطہرات کو شان عطا کی ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب آگے چلو، اہل البیت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل البیت 12 امام، نئی ڈنڈی، اہل البیت 12 امام جی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ حالانکہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اہل بیت کے 3 مصداق ہیں، ایک حقیقی اہل بیت اور اصل مدلول قرآن مقدس کا، قرآن جس کو اہل بیت کہہ رہا ہے وہ فقط پیغمبر کریم کی ازواج، ازواج رسول۔ دوسرے اہل بیت نسب ہیں، یہ جو قرآنی اہل بیت ہے ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت سکونت، اہل بیت سکونت، وہ ازواج مطہرات۔ اور نمبر 2 اہل بیت نسب، آپ کے وہ نسبی رشتہ دار، رشتے نسب کے لحاظ سے جن کو ایمان کی دولت مل گئی۔ ابو لہب آپ کا رشتہ دار تھا، ابو جہل آپ کا رشتہ دار تھا، لیکن بے ایمان تھے، وہ اہل بیت نسب میں داخل ہی نہیں۔ تبت یدا ابی لہب مستقل صورت آ گئی۔ ابو جہل یہ سارے آپ کے رشتہ دار تھے قریبی، لیکن وہ اہل بیت میں نہیں آئے، کیونکہ جہاں پر بنیاد کیا کریے؟ ایمان۔ اسی طرح ابو طالب، آج کل تو یہ جو رضا خانی ہے انہوں نے بھی ایک بات چھیڑی ہوئی ہے، ایمان ابو طالب، کہ ابو طالب مسلمان تھا، مومن تھا۔ حالانکہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں 52 کے قریب دلیلیں پیش کی ہیں کہ ابو طالب کافر تھا اور کفر پہ مرا۔ یہ اعلی حضرت اس کی یہ کتابیں، اور ماشاءاللہ اب پیدا ہو گئے جہاں پنڈی میں بھی 1-2 شتونگڑا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا جو ابو طالب کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا ایک تو نقد کافر وصول کر لے احمد رضا خان، فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ یہ پنڈی والا ابو جہل قریشی یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ ابو طالب کو جو کافر کہے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تجھے نقد کافر شناختی کارڈ سمیت دوں، بریلی کا احمد رضا خان، جس نے 52 دلیلیں پیش کی اور بار 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 لکھا کہ ابو طالب جہنمی ہے، ابو طالب کافر ہے، فلا فلا سارے فتوے لگائے۔ اب جو دوسرا طبقہ ہے ہم کہتے ہیں اب ذرا ہمت کرو نا، اب کہو کہ احمد رضا خان بھی ایک پٹری پہ صرف چڑھے۔ آپ کے وہ رشتہ دار جن کو ایمان نصیب ہوا ان میں حضرت عباس بھی ہے۔ یہ حضرت عباس کون ہے؟ میرے نبی کا چچا ہے، اور آپ نے فرمایا جو چچا ہے اس کا مقام باپ والا ہے، سنوا ابی۔ اور یہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی اولاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ مفسر قرآن، چوٹی کا مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے، عباس کا بیٹا نبی کریم علیہ السلام کا کزن حضرت عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، حضرت جعفر طیار، حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کی اولاد حضرت عقیل، ان کی اولاد پیغمبر کریم کی 4 بیٹیاں۔ کتنی؟ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں، ان کی اولاد، یہ سب کیا ہیں؟ اہل البیت نسب، یہ اہل بیت نسب ہیں، نسبی اہل بیت۔ لیکن
سب کو سائڈ پہ کر دیا اے مذہب اہل بیت والوں نے. ہمارا تو جی مذہب ہے اہل بیت والا. سب کو سائڈ پہ کر دیا اور کہا جی 12 امام. اچھا اماموں کی تقسیم میں پھر ڈنڈی ماری. قانون یہ رکھا کہ امامت کا قانون یہ کہ باپ کے بعد بیٹا. باپ امام پھر خیر ہے آپ سے غیر مانوس موضوع ہے. میں آ رہا ہوں قرآن کی طرف بھی لیکن یہ موضوع سمجھنا بھی ضروری ہے. باپ کے بعد بیٹا ہوگا جس طرح تمہارے صاحبزادے. یہ اصل میں کس کا قانون ہے؟ روافض کی امامت کا. روافض کی امامت کا اصول ہے بھئی باپ کے بعد. ابھی ہم بھی اسی کے شکار نہیں ہو گئے. باپ بڑا عالم تھا اور بیٹا بے شک چودھری شجاعت ہو, جو مرضی ہو, بیٹا بیٹا ہے, جانشین ہے. ہم نہیں دیکھ کیوں جی فلانے کا بیٹا ہے تو اس کے بعد امامت بیٹے کو مل گئی, پھر امامت پوتے کو مل گئی. یہ گدی نشینان ان کے ہاں بھی وہی روافض کا فلسفہ ہے. حالانکہ شریعت میں فیصلہ لیاقت پہ ہوتا ہے. قرآن پاک نے خود بتایا امیر اور نائب وہ بن سکتا ہے بسطتاً فی العلم والجسم, جو بہادر بھی ہو اور عالم بھی ہو, علم میں بھی مضبوط ہو اور میدان میں بھی مضبوط ہو. بسطتاً فی العلم والجسم, علم ایسا ہو کہ جہاں سارے رک جائیں مسئلہ وہ حل کرے, جیسے ابو بکر صدیق ہے. جہاں سارے رک گئے مسئلہ ابو بکر نے حل کیا. اور بہادری ایسی ہو کہ پورا جہان حملہ آور ہو اور ایک آدمی میدان میں کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم اگر مدینہ منورہ میں جنگل کے بھیڑیے داخل ہو جائیں, اس کا بھی یقین ہو جائے, تب بھی میں تلوار نہیں رکھوں گا جب تک میری جان میں جان ہے. دین کے سب دشمنوں کا مقابلہ سب کا کٹھا اور سر عام کروں گا. اس میں بڑے بڑے بہادر مشورہ دینے والے مشیر وہ بھی مشورہ دینے لگے تھوڑا نرم ہاتھ رکھو, کم از کم یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کو تو کچھ نہ کہو, کلمہ تو پڑھتی, نماز بھی پڑھتی اور کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھتے ہو نا, آج کل اکثر مسلمان ہیں, کہتے بھی ہم مسلمان ہیں, کلمہ نماز بھی ہے, حاجی بھی ہیں. تو حضرت صدیق نے جواب دیا تو وہ ہے جو کفر میں تو بڑا تیز تھا, خوار فی الاسلام, آج جب اسلام کا نمبر آیا تو ڈھیلا ہو گیا. فرمایا مجھے اللہ کے نام کی قسم ایون کا صوبہ ہوگا, ایون کا صوبہ انا حیون, خبردار جو پیغمبر کریم کے دور میں بکری کا ایک بچہ یا گائے یا اونٹ کا ایک رسی ڈھنگا وہ بھی بنتا تھا, زکوٰۃ میں دیتا تھا, جو وہ بھی نہیں دے گا قاتل تو ہوں, میں اس سے بھی قتال کروں گا. میں زندہ ہوں اور پیغمبر کا دین کمزور پڑ جائے, یہ ہوتی ہے امارت, اس کو کہتے ہیں خلافت. بسطتاً فی العلم والجسم, یہ اسلام کا اور صاحبزادگی نظام کا باپ کے بعد بیٹا, اور یہ روافض سے شروع ہوا. خیر وہاں پر پھر ڈنڈی بن گئی.
انہوں نے کہا حضرت علی کے بعد کون ہے؟ حضرت حسن۔ اب حضرت حسن کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت حسن کی اولاد۔ لیکن اب پھر یہاں یو ٹرن لیا، حضرت حسن سے حضرت حسین کی طرف، بھائی کی طرف۔ حالانکہ تمام ان کی کتابوں میں لکھا ہے امامت بھائی کی طرح منتقل نہیں ہوتی، امامت بیٹے کی طرح منتقل ہوگی۔ تو حضرت حسن کو امام مانو، پھر حضرت حسن سے دھاندلی کر کے وہ جو مذمومہ من گھڑت امامت تھی وہ حضرت حسین کی طرف لے گئے۔ ان کی ہم تو تمام صحابہ کو اپنا امام مانتی، ہم ابو بکر کو بھی امام مانتے ہیں، عمر کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت حسن کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت حسین کو بھی امام مانتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی امام مانتے ہیں۔ ہم تو سب صحابہ کو اپنا امام مانتی ہیں، لیکن ان کی وہ مخصوص امامت حضرت حسین کی اولاد میں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بھائی کو ہی دینی ہے تو محمد بن حنفیہ کو کیوں نہیں دی؟ وہ بھی حضرت حسن کے بھائی ہے۔ لیکن یہ نہ پوچھو پھر حضرت حسین کی اولاد میں امام حسن عسکری تک ہر دور میں لڑائی ہوتی رہی۔ ایک طرف علی بن حسین ہے، مقابل میں محمد بن حنفیہ ہے، ایک امام باقر مقابل میں نفس زکیہ ہے، یعنی امام حسن عسکری تک ہر دور میں گھر میں لڑائی ہوتی رہی۔ ایک کہتا میں امام، ان کے بقول ہم نہیں مانتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہم تو کہتے ہیں یہ اچھے لوگ تھے، سب کا عقیدہ وہی تھا جو اصحاب رسول کا تھا، اور یہ جھوٹے راویوں نے انہیں بدنام کیا، امامت کا عقیدہ گھڑا۔ سبائی یہودی تاریخ نے اسلام میں رخنہ ڈالنے کے لیے، لیکن ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ حسن عسکری تک یہ لڑتے رہے، اور جہاں سے کوئی اسماعیلی فرقہ نکل گیا، کوئی مہدوی فرقہ نکل گیا، کوئی کیسانیہ فرقہ نکل گیا، کوئی کچھ، یہ تقسیم ہوتی رہی۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ کتنا دیتی ہیں اور کتنا کھاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم تو جی مذہب اہل بیت پہ ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ یہ جتنے پیغمبر کے رشتہ دار ہیں وہ بھی تم نے چھوڑ دیے۔ حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، ان میں بھی آپ نے 2 کو لیا، پھر 2 میں سے ایک حضرت حسن ہے۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے امامت اور خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر کے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ سب کتابوں میں جب حضرت حسن کو سلام کرتے تو السلام علیکہ یا مذل المومنین، السلام علیکہ یا مذل المومنین، اوے مومنوں کو رسوا کرنے والا، مومنوں کو بے عزت کرنے والا، مومنوں کی ہتک کرنے والا، یہ حضرت حسن کو کہا جا رہا ہے۔ اور احتجاج طبرسی اٹھا، حضرت حسن قسم کھاتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، معاویہ تو خیر منکم، تم جتنے میرے شیعہ کہلوانے والے ہو، معاویہ تم سے 1,00,000 درجے بہتر ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت حسن۔ ان کو پھر حضرت حسین پہ، حضرت حسین کے آگے حسن عسکری تک لڑائی ہو رہی ہے، فرقے جدا ہو رہے ہیں۔ پھر مذہب والے بیت کہاں گیا؟ حضرت حسین کی باقی اولاد بھی گئی۔ حضرت حسن کو تو معروم کیا اسی لیے کہ حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی، تو حضرت حسن سے بھی امامت چھین لی، وہ اولاد بھی گئی، یہ بھی گئی۔ آگے جب نمبر آیا، اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ شاید قیامت جلدی آ جائے گی، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے تھے۔ تو عقیدہ یہ رکھا کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہو سکتا، زمین امام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ من لم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے
پوری معرفت حاصل نہ کرے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. ساری کتابوں میں لکھا، لیکن ڈاؤٹ بن گیا 12ویں امام پہ. اب 12واں امام وہ جلدی آ گیا. حسن عسکری کا بیٹا، جس کے بارے میں کافی بہار الانوار سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا نام لینا حرام ہے. اب ذرا توجہ کرو، ایک طرف فتویٰ یہ ہے کہ جب تک امام کو پہچانے گا نہیں کافر ہے، اور دوسری طرف اس کا نام چھپا دیا، بھئی نام لینا کفر ہے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ یہ تضاد سمجھ آتا ہے. ایک طرف یہ عقیدہ ہے جو امام کو پہچانے نہیں وہ کافر ہے، دوسری طرف عقیدہ یہ ہے کہ جو امام کا نام لے وہ کافر ہے. اب جب نام ہی نہیں آئے گا تو معرفت کیسے ہوگی؟ جو نام تک نہیں جانتا، اچھا پھر دیکھنا بھی نہیں. ایک غیبوبت صغرا ہے، کبرا ہے، 260 ہجری سے لے کے آج تک وہ امام غیب ہے. 260 ہجری، اور اب کیا ہو گیا؟ 1450 سال. ہاں 260 ہجری کو غیبوبت کبرا ہو گئی، وہ چھپا ہوا ہے. اچھا اس امام کو دائی نے بھی نہیں دیکھا. اچھا وہ امام ایسا ہے، کہتے ہیں کہ امام کی ماں کو بھی حمل کا احساس ہی نہیں ہوا. نہ ماں کو پتہ لگا امام پیدا ہوا ہے، نہ دائی کو پتہ لگا امام پیدا ہوا ہے، نہ لوگوں کو پتہ لگا. کہتے بس پیدا ہوا، بس فرشتے آئے امام کو 40 دن کے لیے جنت میں لے گئے. 40 دن کے بعد آیا، سنیوں کے ڈر سے غار میں چلا گیا. اب وہ اس امام کی تو پیدائش کا گواہ ان کے مذہب میں بھی کوئی نہیں. اب وہ امام کیسا تھا؟ اب وہ چھپایا کیوں؟ اس میں بھی فراڈ تھا. ایک نیک شخص کی پیغمبر کریم نے پیشین گوئی کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے معاون ہوں گے، جو معروف ہے مہدی. ایک مہدی ہوگا، نیک شخص ہوگا، تو حضرت عیسیٰ نزول کریں گے، ان کا معاون بنے گا. اب انہوں نے نام چھپا کے ایک اور دھاندلی کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا مہدی وہ ہمارا امام ہے، یہ چھپا ہوا یہ آئے گا. اچھا پھر اگلی ڈنڈی بھی دیکھو، کہتے ہیں 2 امام ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک زمانے میں ایک امام رہے گا. اور پھر مہدی جب آئے گا تو رجعت ہوگی، سارے امام واپس آ جائیں گے. ادھر عقیدہ ہے کہ ایک ہی زمانے میں کتنے امام ہوں گے؟ ایک. اور جب مہدی آئے گا تو 12 کے 12 واپس آئیں گے. پھر پہلا عقیدہ کہاں گیا؟ 2 نہیں جمع ہو سکتے، اب تو 10 تے 2 12 جمع ہو گئی. وہ پہلا بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ. خیر اب اس کی وجہ ہے بعد حدیث میں یہ لفظ آ چکا ہے کہ وہ جو شخص نیک آئے گا، یہ جو وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں نا محقق، ان کو بھی غور کرنا چاہیے. پچھلے دنوں میں ایک دیوبندی پکڑ لیا ہے کالے حدیث. اچھا پکڑتے وہ ہیں جو بالکل نکمے. تو ایک بریلی ایک شیعہ بیٹھے ہیں، جی ہم بھی مہدی کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، یہ اتفاق ہو رہا ہے. لیکن کس مہدی کو؟ جس مہدی کی پیغمبر نے پیشین گوئی کی، اس کے بارے میں لفظ اسمہ یواتی اسمی و اسم ابی ہے. یواتی اسم ابی، اس کا نام میرے والا ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ پہ ہوگا. آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ حضرت. اور یہ جو چھپا ہوا مہدی ہے اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ حسن عسکری. حسن عسکری. اور نام چھپایا ہوا ہے. نام کافی میں تو لکھا ہے جو مہدی کا نام لے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. اس طرح چھپایا، امام بھی چھپایا، نام بھی چھپایا، اور ساتھ ان کے دعوے کے مطابق اصلی قرآن بھی چھپایا. تینوں چیزیں گئی. لیکن ایک کام انہوں نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اچھا بھی کیا
انہوں نے کہا جب تک اصلی قرآن نہ آئے تو یہی سنیوں والے قرآن کو مانتے رہو. اذا کامل قائم، جب امام قرآن لائے گا تو پھر اس کی طرف جائیں گے، لیکن جب تک اصلی قرآن نہیں آتا تو یہی قرآن پڑھو، اسی سے استدلال کرو. تو آپ کے کچھ مارکے سے تو اچھے ہو گئے نا، جنہوں نے کہا یہ قرآن ہے بھی منزل من اللہ لیکن قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، بزرگوں کی طرف جائیں گے. یہ مان کے بھی وہ گئے المحمد کی طرف، کوئی کہیں کوئی کہیں. تو انہوں نے کہا جب اصلی قرآن نہیں آتا جب تک ہم اسی کو دعویٰ کریں گے ہم مانتی، جھگڑا کریں گے مانتی. خیر وہ حسن عسکری پہ آ کے وہ مادی غیب ہوا، پھر وہ مادی ظاہر ہونا تھا 70 ہجری میں. عقل کا بھی ذرا اندازہ کرو، پیدا ہوا ہے 251 ہجری میں، 251 میں بقول ان کے، اور ظاہر ہونا تھا 70 ہجری میں. مادی ان کا پیدا ہو رہا ہے 251 میں اور ظاہر ہونا تھا کب؟ کہتے ہیں 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہو گئے، اللہ کو غصہ آیا اور مادی کو مؤخر کر دیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا 70 ہجری میں آئے گا، تو حضرت حسین کی شہادت پہ اللہ نے اپنا پروگرام بدل لیا، اب وہ لیٹ ہو گیا. اب سوال یہ ہے اگر 70 ہجری میں ہے تو پھر تو 12 امام ثابت ہی نہیں ہوتے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مادی حضرت حسین کی اولاد سے ہونا چاہیے. حضرت حسین کے زمانے میں ہی آنا تھا. یہ تو 251 ہجری تک لیٹ ہوئے. یہ وہ مذہب ہے جو کہتے ہیں ہم مذہب آل بیت. اچھا مادی غائب ہو گیا، اب آگے کیا؟ مجتہد بیٹھ گئے، ادھر مجتہد ادھر مجتہد، اور سارا مذہب جھوٹی روایات، بکواسات، خرافات پہ مبنی، اور لوگوں کو دعویٰ کیا کیا مذہب اہل بیت پہ. تو میں نے جو پہلی بات کی، جو صحابہ کا دشمن ہے سب سے پہلا اس پہ عذاب آتا ہے کہ اللہ حق کے معاملہ میں، صراط مستقیم کے معاملہ میں اس پہ التباس ڈال دیتا ہے کہ قیامت تک وہ گمراہی کی کھائیوں میں کلٹیاں کھاتا رہتا ہے، لیکن صراط مستقیم اسے کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. ان سے بھی میری گزارش ہے ٹھنڈے دل سے ان معروضات کو سنیں. باقی رہ گیا صحابہ کا معاملہ. یہ میرے پاس ہے سورۃ الحجرات، اور اس کی 2 مقام ہیں. بڑے مختصر وقت میں میں ان پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. ترجمے میں ذرا غور کرنا ہے. بے شک وہ لوگ جو ادب کی وجہ سے پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس. عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس. یہ کون با ادب تھے اللہ کے رسول کے پاس؟ توجہ ہے نا؟ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ ہیں. یا علی بن حسین تھے وہاں؟ محمد باقر، جعفر صادق، نکی علی تقی رضا، حسن عسکری، کوئی تھا وہاں؟ جہاں لفظ ہے عند رسول اللہ، جو رسول کی مجلس میں اپنی آوازوں کو ایمان و ادب کی وجہ سے پست رکھنے والے. وہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک الذین، ان کی بات ہو رہی ہے. واہ قرآن کیسا نکالا. اگر عند رسول اللہ کا لفظ نہ ہوتا دنیا کے فراڈی کہتے فلانا مراد ہے فلانا مراد ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو میرے پیغمبر
بیٹھنے والے ہی، اور مجلس جن کو معیت اور صحبت کی نعمت حاصل ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ عند رسول اللہ، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو ایمان کے لیے، ان کے دلوں کو کامل ایمان۔ کامل ایمان کا نام تقوی ہے، ایمان کے عروج معراج کا نام تقوی ہے، صرف ایمان نہیں، کامل ایمان۔ ان کے دلوں کو اس کے لیے اختصھا، امتحنا، اختصھا، خاص کر دیا۔ اور دوسرا معنی اخلصھا، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے مانج مانج کے تیار کیا، اور ایسا تیار کیا کہ خالص ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جہاں آیا کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ دشمنان صحابہ نے بکواس دے کرنا ہے کہ اوپر اوپر سے ساتھ تھے، وچو وچو نال۔ سب سے بڑا اعتراض یہ منافق ہے، معاذ اللہ، نفاق کے اوپر اوپر حکومت کے لیے فلاں چیز کے لیے ساتھ تھے، اندر سے ساتھ نہیں تھے۔ اللہ نے صحابہ کے اندر کی گواہی دی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جہاں پیغمبر کی نگاہ بھی نہیں جاتی، دل جہاں پیغمبر کی نگاہ بھی نہیں پہنچتی، اللہ نے وہاں کی خبر دی۔ فرمایا تم نے دیکھنا ہے تراہم رکعن سجدا، تم ان کے ظاہر کو دیکھو، جب دیکھو گے کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور ان کی خیرات دیکھو، ان کے صدقات دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کے بچوں کا ذبح ہونا دیکھو، وطن کو چھوڑنا دیکھو، یہ سارے ظاہری اعمال، اس کے تم گواہ بن جاؤ۔ رہ گیا ان کے دل کا معاملہ تو ان کا میں اللہ گواہ ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی؟ ظاہر کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ ظاہر تو جب عروہ ابن مسعود الثقفی آئے حدیبیہ میں، مشرکین کے نمائندے تھے، اس نے جب صحابہ کا حال دیکھا واپس گئے، مکہ والوں کو کہا خدا کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا، فلاں 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 گیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، ما رأیت مثل اصحاب محمد، میں نے بڑا دنیا دیکھی لیکن محمد کے صحابہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عروہ ابن مسعود، ابھی مسلمان نہیں ہوا، حالات بیان کر رہا ہے۔ تو صحابہ کا ظاہر تو اتنا پاک ستھرا تھا کہ کوئی کافر بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کوئی مشرک بھی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو آج کے بد نسل صحابہ کے ظاہر پہ اعتراض کرنے والے ہیں، ورنہ مکہ کے مشرک بھی مانتے، ما رأیت مثل اصحاب محمد، ہم نے محمد کے صحابہ جیسا کسی کو نہیں پایا، ان کی مثل بھی نہیں پایا۔ اب یہاں مسئلہ ہے، یہ ظاہر ہے۔ اچھا، ظاہر میں کوئی کالا بدماش انکار کر سکتا ہے کہ ہجرت کا ساتھی ابو بکر ہے؟ کر کے دیکھے، غار ثور میں کون تھا؟ ابو بکر۔ اور کوئی کالا اعتراض نہیں کر سکتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے تمام دور خلافت میں حضرت علی کے جو امام تھے، حضرت علی مقتدی تھے، نمازیں پڑھتے رہے، جہاد کے مشورے ہوتے رہے، حتیٰ کہ جب قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول،
ترکی کا دارالخلافہ، یہ قسطنطنیہ، اس پر حملے کی بات آئی۔ بریلوی ایک عالم ہے مفتی احمد یار گجراتی، جس کو حکیم الامت کہتی ہیں، اس کی ایک مشکات کی شرح ہے، اس میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی، کہتا ہے کہ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو امیر بنایا۔ پچھلے دنوں وہ ڈاکٹر کینیڈا والا، اس نے بھی چیلنج کیا تھا کہ وہاں پر یزید امیر نہیں تھے، ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے چیلوں نے ہم سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا اس کو کہو کہ اگر ثابت ہو گیا پھر۔ خیر اس وقت انہوں نے بڑا اقرار کیا، تو اب ان مولویوں کی مطالعہ اتنا ہے، وہاں میں نے بخاری کتاب التہجد اس سے نکالا امر علیہم یزید ابن معاویہ، امر علیہم یزید ابن معاویہ، یہ کتاب التہجد بخاری پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ بیچارے کتاب التہجد ہے تو پہلی جلد میں، یہاں تو تہجد کے مسائل ہیں، یہ پتہ نہیں بخاری کہاں دیکھتے رہے، وہاں عمارت سیاست دوسری جلد میں دیکھتے رہے۔ تو امر علیہم یزید ابن معاویہ، اس لشکر کا امیر یزید تھا قسطنطنیہ، اور اس کا مجاہد حضرت حسین تھا۔ اس میں جہاد کرنے والے کون تھے؟ حضرت، اور امیر کون تھا؟ مجاہد حضرت حسین۔ ابو ایوب الانصاری، آج بھی قسطنطنیہ کی دیواریں گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت ابو ایوب کی قبر اب بھی استنبول میں، وہاں حضرت ایوب انصاری فوت ہوئے، بیمار ہو گئے تھے، یہ کافی بیمار تھے، لیکن آئے اس لیے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا تھا کہ یہ جو جہاد کرنے والا ہوگا نا، قد اوجبو، ان پہ جنت واجب ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے، وہاں فوت ہوئے، دفن ہوئے۔ عیسائیوں کو یزید نے کہا، وہاں پر مفتی احمد یار کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے جس نے گالیاں نکال لی ہے انہی کو نکالے، شرح مشکات ویسے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر جب عیسائیوں کو یزید نے للکارا اور اس نے کہا کہ یہ میرے نبی کا صحابی ہے، میزبان رسول ہے ابو ایوب، اگر تم نے اس کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی تو پوری سلطنت اسلام میں تمہارا ایک بھی گرجا گھر سلامت نہیں رہے گا۔ میں کہتا ہوں یار یزید جتنا بھی برا ہو تمہارے حکمرانوں سے تو بہتر ہے، جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، چاہے فضل الرحمان، عمران خان، نواز شریف، یہ سارے مل جائیں، اور دوسروں کا تو نام لینا بھی ممبر پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے مل جائیں، ان سے تو کروڑوں درجے بہتر تھا یزید۔ اسلام کی اتنی غیرت تو تھی نا کہ اگر نبی کے صحابی کی قبر کی بے حرمتی کی تمہارا ایک گرجا سلامت نہیں رہے گا۔ اور عیسائی اتنے مرعوب ہوئے کہ آج تک قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر موجود ہے، کسی کو چھیڑنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو وہاں حضرت حسین مجاہد ہے، ساتھ چلتے رہے، تو ظاہر تو اتنا صاف ہے وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو اس سے یہ بھی دلیل آئی کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حسین بھی سرحدوں پہ جہاد کرتے رہے۔ اگر وہ اسلامی حکومت نہیں تھی تو پھر تو اس حکومت کو گرانا لازم تھا، سرحدوں پہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو خیر بہرحال باطن یہ ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، للتقوی۔ اور اگلا صفحہ یہی صورت ہے الحجرات، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ان کو ایمان محبوب کر دیا. اور کیسے محبوب کیا؟ زَيَّنَهُ اللہ نے ایمان مزین کر دیا، سونا بنا دیا. کس میں؟ فی قلوبکم اے جماعت اصحاب محمد مصطفیٰ، تمہارے دلوں میں ایمان کو میں اللہ نے مزین کر دیا. ایمان نور ہے کہ نہیں؟ سونا ہے یا نہیں؟ ایمان خود نور ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا تو دل سونے ہو گئے. یہ انداز نہیں رکھا. آنا یہ چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان آیا، دل خوبصورت ہو گئے، دل چمک اٹھے. فرمایا نہیں، امتحان اللہ، اے منجائیاں میں اللہ کی تین میں نے صاف اس طرح کر دیا کہ ایمان خود بھی خوبصورت تھا، لیکن ایمان آ کے سونا لگ گئے تے ڈھکائے تو صحابہ دے دلہ میں چاہ کے ڈھکائے. ایمان کو بھی حسن ملائے تو ابو بکر و عمر عثمان کے دل میں آ کے حسن ملائے. ایمان تسی بھی آدھے ہو پاوے ہر کوئی تے ٹھمکاوے کوئی کوئی. اللہ کا ایمان ٹھمکے صحابہ دے دلہ میں، ادھر آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا. زینہ فی قلوبکم. اب ایک سوال تھا، سوال یہ ہے کہ یہ عارضی بات نہ ہو. چمکا دیا، محبوب کر دیا، اور مقام فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، کلمۃ التقوی لا الہ الا اللہ ان کے دلوں میں لازم کر دیا. اور مقام آیا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو میں اللہ نے خود لکھ دیا ہے. کتب پیغمبر نے بھی نہیں لکھا، کسی اور نے بھی نہیں لکھا. کیوں؟ مخلوق کی لکھتے مٹ جاتی ہیں. جتنے پینٹ کراؤ، پکی پکی سیاہی، وقت گزرے مخلوق کی لکھتے مٹ جاتی ہیں. فرمایا لوگوں میں اللہ نے اس لیے لکھا لا تبدیل لخلق اللہ، میری لکھت کبھی مٹ نہیں سکتی، اس لیے کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں ایمان اپنے قلم سے لکھا. ساری دنیا اپنے محور سے ہٹ سکتی ہے، پیغمبر کا صحابی ایمان والی لین سے کٹ نہیں سکتا. یہ قرآن ہے میرا بھائی، یہ قرآن ہے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی زینہ فی قلوبکم الزمہم کلمۃ التقوی کتب فی قلوبہم الایمان. اب اس درجے کی شہادت، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اس درجے کی شہادت کی دنیا میں مثال ہی نہیں مل سکتی. اتنا زور قرآن کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ ان کے دشمن بہت ہونے، بکواس بازی بڑی ہونی ہے، روایتیں گھڑیں گے، اور روایتیں بھی اس قدر کہ تمہارے یہ جو ملا ملوانے ہیں لم جبوجھ 5 گز دی پگڑی بدی ہوئی، بیٹھے روایت آ گئی، اب روایت کے پیچھے جا رہے. یہ کدھر؟ یہ بخاری میں ہے نا، یہ منزل من اللہ آگے، یہ مسلم میں آ گئی نا. میں حیران ہوں. ان علماء سے میری درخواست ہے خدا کے لیے، اور کچھ نہیں نا مطالعے کا ٹائم، تو فتح الملہم علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتح الملہم شرح مسلم کے 14 صفحے، پہلی جلد کے پہلے 14 صفحے پڑھ لو، 15 صفحے پڑھ لو. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے فتح الملہم میں 2 صفحے لکھے بڑے کام کے. انہوں نے کہا
بخاری میں کتنے راوی شیعہ ہیں؟ شناختی کارڈ لکھے، ایک ایک کا نام لکھا، یہ بخاری کا راوی ہے، مسلم کا اور شیعہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک عنوان دیا، بخاری مسلم میں کتنے راوی خارجی ہے، خارجی، اور ایک وہ بھی راوی ہے عمران ابن حطان جو حضرت علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کا مداح ہے، اس کی شان میں حضرت علی کے قتل پر قصیدے لکھے کہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے حضرت علی کو شہید کر کے، وہ بھی راوی ہے۔ پھر اس میں ایک فہرست دی کہ کتنے راوی ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں بخاری مسلم میں، وہ بھی پوری فہرست دی۔ کتنے راوی ہیں جو ناسبی ہیں، وہ بھی فہرست دی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ناسبی، قدری، خارجی، رافضی، ان راویوں کی روایتوں کو لے کر صحابہ کو تو بدنام نہ کرو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم صرف اتنا کہتی ہیں۔ اب یہ فتح الملہم میں نے تو نہیں لکھی نا بھائی، گالیاں تو مجھے پڑیں گی، میرا قصور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فتح الملہم پہلی جلد ابتدائی مقدمہ، اور وہاں پر ابن سیرین، امام مالک، بڑے بڑے اجلہ کا ایک فرمان بھی نقل کیا کہ یہ اسماء الرجال کا فن ہم نے وضع اس لیے کیا، اس کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ اہل سنت راویوں سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت سے حدیث نہ لی جائے۔ بار العلوم کا حوالہ موجود، ایک علامہ عثمانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، فرماتے ہیں کچھ علماء کہتی ہیں کہ اہل بدعت کی روایت اگر لے لو، شرط ہے کہ بدعت کی تائید نہ ہو، ان کے مذہب کی تائید نہ ہو۔ بعض علماء یہ کہتی ہیں، تو فرماتی ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ ایک چیز میرے ذہن میں ہے، قیامت کے دن اللہ بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھتکار دے گا۔ جملہ سننا ہے، حوض کوثر سے، تو کہتا ہے جن کو اللہ حوض کوثر کا پانی نہیں پینے دے گا تو ان سے حوض سنت کے قریب بھی ان کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ پیغمبر کی حدیث یہ حوض سنت ہے، تو جن کو اللہ اپنے کوثر والے حوض سے دھتکارے گا ان کی تم روایتیں لے گے، ان کی روایتوں پہ اعتبار کرو گے، وہ حوض کوثر سے بھی دھتکارے ہوئے ہیں اور حوض سنت سے بھی دھتکارے ہوئے ہیں۔ یہ بات علامہ عثمانی نے لکھی ہے اور کل تو کے ساتھ لکھی، بار العلوم کا بھی حوالہ دیا اور بھی بڑے حوالے پیش کیے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، پتہ نہیں یہ مولوی کس مدرسے کے پڑھے ہوئے، خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سی کتاب انہوں نے پڑھی ہے، کس مدرسے سے یہ فارغ التحصیل ہے کہ جہاں صحابہ کا معاملہ آئے تو ناسبی راوی آ رہے ہیں، قدری راوی آ رہے ہیں، شیعہ راوی آ رہے ہیں، اور بدعتی راویوں۔ اب سوال یہ ہے، ہم کہتے ہیں بدعتی راوی کو صحابی پر حاکم نہ مانو، بدعتی راوی کی بدعت کو بیان کر دو کہ اس میں فلانی بدعت ہے، اس لیے بدعتی کی گواہی قابل قبول۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کو بدنام کر دو لیکن راوی کو نہیں کہنا بدعتی ہے، نہیں تو منکر حدیث ہو جاؤ گے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اعتراض راوی پہ کرنا جو ہے وہ تو بدعتی راوی ہے، اور جو صحابی ہے یہ کون ہے؟ حبب الیکم الایمان امتحن اللہ قلوبہم یہ صحابی ہے، الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی کامل ایمان، ان کی عدالت سے کاہت نسکتی میں آ گئی۔ تو اب ذرا آپ خود سوچ لیں کہ ایک طرف بدعتی گواہی دے رہا ہے جس کا اپنا مذہب پلیت ہے، وہ کسی صحابی کے خلاف روایت بیان کرے، ہم اس روایت کو مانیں گے یا اللہ کی کتاب کو مانیں گے؟ ہم جو کہے راوی بدعتی ہے اور ہو بھی بدعتی،
اس کی روایت صحابہ کی جرح میں چھوڑ دے اور اللہ کی کتاب کو مانے، اس کو کیا کہتے ہیں آج کا ملا کہ یہ منکر حدیث ہو گئی ہے، اور خود منکر قرآن ہے، کہتے ہیں اس نے راوی پہ اعتراض کیا اور خود صحابی پہ کر رہا ہے، ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ خیر بہرحال اتنا ٹیکہ کافی ہے، وقت بھی کم ہے۔ دوسرا جو جہاں پر جملہ آیا وہ بڑا مزے کا ہے، امتحان لیا گیا، ایمان ثابت ہو گیا، مضبوط کیا، یہ کب تک ہوگا، کتنے عرصے تک ہوگا؟ اب قرآن عنوان دیتا ہے، اللہ نے انجام بیان کیا، فرمایا یہ دائمی ایمان ہے، سدا بہار ایمان ہے۔ زمانے میں جتنے انقلاب آئے، زمانہ کلٹیاں کھائے، نبی کے صحابہ کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ ایک بات آ گئی میرے ذہن پہ، تم بھی ذہن پہ رکھ لو۔ بعض دشمنان صحابہ بخاری کی وہ روایت پیش کرتی ہے کہ حوض کوثر کی جو ابھی میں نے پیش کی، کہ حوض کوثر پہ بتی لائے جائیں گے اور وہاں سے پیغمبر کریم کہیں گے رب امتی امتی، یہ میرے امتی ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا یہ تو بدعتی ہے، آپ کے بعد انہوں نے بدعات نکالی۔ آپ فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، یہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ دشمنان صحابہ کہا کرتے ہیں دیکھو لفظ آ گیا اصحابی، رب اصحابی، یہ کچھ صحابہ ہوں گے، یہ لے کر پھر رہتے فٹ کریں گے مخصوص افراد پہ۔ کہیں آیا اصحابی، تو میں نے کہا یہ تو تمہارے گمان ہے نا، ورنہ تو احداث کا اطلاق بھی بعد صحابہ پر ہے، کیا سمجھے ہو؟ بدعت صحابی کا عمل بنتے ہی نہیں، کیونکہ بدعت ہے احداث فی الدین، اور دین ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس پہ نبی اور صحابہ موجود ہے اس کا نام دین ہے۔ اور بدعت ہے دین کے اندر نئی چپر لگانا، تو صحابہ کا عمل قول وہ بدعت بنتا ہی نہیں۔ احدثو کا لفظ بتا رہا ہے کہ صحابہ کے بعد والے بدعتی لوگ مراد ہیں۔ صحابہ وہ ہیں علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین، جہاں بدعت ہے ہی نہیں۔ اب وہ کون ہے؟ بڑا تلاش ہوا، آج تمہیں وہ بتا دوں وہ کون ہے۔ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، وہاں پر وہ درج ہے، یہ کون ہے؟ وہاں لفظ آ رہا ہے کہ جب ان بدعتیوں کو جکڑ کے دور کیا جا رہا ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ یہ تو شیعہ جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ اونچے بولو، کون ہوں گے وہ؟ شیعہ۔ یہ بہار الانوار پڑھ رہا ہوں ملا باقر مجلسی کی، حوالہ نہ ہو میری وہ سزا جو چور کی، اور اگر حوالہ موجود ہو کہ پیغمبر کریم حوض کوثر سے کن بدعتیوں کو دھکا دیں گے، فرشتے کن کو ہتھکڑیاں لگائیں گے، تو وہاں پر باقر مجلسی نے اپنے اماموں سے روایت کی ہے کہ یہ ہوں گے ہم شیعہ تو علی، یہ شیعہ ہوں گے۔ آگے پھر ایک اور ٹوٹکا لگایا، وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ آج تک امت اس چکر میں تھی یہ کون لوگ ہوں گے، انہوں نے کہا وہ شیعہ ہوں گے۔ ہم کہا ماشاءاللہ، شیعہ اور شیعوں کی طرح ہوں گے، جتنے بھی بدعتی، تم نہ خوش ہو بھائی تم بدعتیں کرو تو بچ جاؤ گے، جو بدعتی ہوگا وہ اسی شیعہ کی کیٹیگری میں ہوگا، اسی میں جائے گا۔ خیر اللہ نے انجام بیان کیا صحابہ کا، یہاں اسی آیت میں فرمایا لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرۃ بہت بڑی بخشش، صرف بخشش، اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ جنت۔ پچھلے جمعے پہ بھی میں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ، یہ وہ ہے حسنا، لہم مغفرۃ و اجر
عظیم، بہت بڑا اجر یہاں سے انشاءاللہ اگلا جمعہ اسٹارٹ ہوگا۔ ایک اعلان سن لو، جو ساتھی ضلع راولپنڈی کے ہیں، جس طرح ہماری اسلام آباد کا نظم بنا الحمدللہ بہترین، اب 27 تاریخ کو چوڑ چوک وہاں ہمارا ایک مرکز ہے، وہاں پر 27 تاریخ کو ضلع راولپنڈی اس کا نظم بنے گا۔ تو ضلع راولپنڈی کی تمام تحصیلوں کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 27 تاریخ 10 بجے دن چوڑ چوک مولانا عطاء الرحمان صاحب کی مسجد، اس میں سب ساتھی جمع ہوں 10 بجے، اور دعوت دے جس طرح پہلے آپ نے دعوت دی ضلع اسلام آباد کے لیے، ضلع راولپنڈی کے لیے بھرپور دعوت دیں۔ آپ کا جہاں کہیں کوئی واقف ساتھی ہے اس کو، اور 28 تاریخ کو ضلع اٹک اس کا نظم بنے گا۔ جو اٹک کے ساتھی جہاں تشریف فرما ہوں تو وہ جن کے واقف اسی ترتیب پہ جو نظریاتی کارکن نے اشاعت التوحید و سنہ کے، تو ان کو ان کے نام، ایڈریس، فون نمبر خود بھی جمع کریں اور ان سب کو آپ دعوت دیں۔ 27 10 بجے راولپنڈی اور 28 ضلع اٹک کا نظم بنے گا۔ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس اجر میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کل ہمارا عاملہ پنجاب کا اجلاس ہوا، جس میں تمام پنجاب بھر سے علماء تشریف لائے جو ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ 26 فروری بروز اتوار آپ کے اسی مرکز میں صوبائی اجتماع ہوگا۔ 26 فروری بروز اتوار اسی مرکز میں پورے صوبہ بھر کا پنجاب اشاعت توحید و سنہ کا اجتماع ہوگا۔ اس کے لیے بھی آپ نے محنت کرنی ہے۔ باقی آپ جتنے ہمارے ساتھی ہیں سب سے گزارش یہ ہے کہ جمعہ میں ناغہ نہ کیا کریں۔ نظم تب قائم رہے گا کہ تمام ساتھی کوشش کریں کہ جمعہ ہفتہ میں 1-2 گھنٹے ہمیں دیا کریں۔ کچھ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی میں معذرت کروں گا، کیونکہ مضمون ایسا ہوتا ہے، آپ تو پیسے پڑھے لکھے ہیں اور یہ مضمون پوری دنیا پہ جاتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، تو آپ کی تھوڑی سی مشقت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی تو ثواب بڑھے گا۔ تو جتنے ہمارے مخلص کارکن ہیں ان تک یہ خبر پہنچا بھی دو کہ جمعے کو کبھی غیر حاضری نہ کرو۔ یہ جب جمعہ گیا، کرنٹ گیا، ربط گیا، مرکز سے آدمی دور ہو گیا، کئی ایسے ساتھی ہیں جو تھوڑی سستی میں پڑے تو پھر وہ دوسرے کاموں میں پڑ گئے، وہ دین سے بھی چلے گئے۔ تو اس لیے ایک بات یہ اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ حتی الامکان ایک شرعی مجبوری وہ الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کہیں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن جمعہ ہو بھی تو آپ جو مخلص کارکن ہیں آپ نے مرکز میں اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے جمعے کو لازم قرار دو، اور ہر صورت میں جو جس کی زیادہ مجبوری ہو تو کم از کم مہینے میں 2 جمعے یہاں پڑھے، بہت زیادہ مجبوری ہو، ورنہ سب ساتھی جو ہیں اس کا لحاظ رکھیں اور اس میں سستی نہ کریں۔ دوسروں کو بھی دعوت دو، ہمارا نظم تب چلے گا، نئے نئے ساتھیوں کو دعوت دو۔ آپ ہی ساتھی تھے جہاں جنگل تھا اور آپ نے ضلع اسلام آباد کی میٹنگ بھی دیکھ لی، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اکثر نو مسلم ہیں جن کو نیا نیا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یار جی آپ کے جو ساتھی ہیں، معاون ہیں، کام کرنے والے ہیں، یہ کیسے اتنے مخلص ہو سکتے ہیں؟ کچھ مولوی تو کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایجنسیوں کا کھیل لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بیچارے مولوی اپنی مسجد کے لیے چندہ مانگنا ہو تو وہ منہ چبا کر 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 کے ان کو کوئی چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مقتدیوں کو بھی یقین ہے کہ مسجد میں انشاءاللہ نہیں لگے گا، مولانا کے اس مینار پہ لگے گا۔
ان کو بھی پتہ ہے ان کا اعتبار ہی اتنا ہے کہ مولوی صاحب کے پیٹ پہ ہی لگے گا، مسجد کا نام ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ قرآن کی برکت سے مخلص ہے، قرآن سن سن کر مخلص ہے، اور اتنا بڑا مرکز چند تھوڑے سے عرصے میں آپ نے بنا لیا، تو یہ اللہ نے آپ سے کام لیا۔ اللہ آپ کو مزید توفیق دے۔ ابھی یہ لنٹر ہو رہا ہے، پھر میں آپ کو کہوں گا اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ ہمارے ابراہیم بھائی اللہ ان کو اتنا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس کے بیان کے لیے ہمارے پاس لفظ بھی نہیں، دنیا آخرت میں انہوں نے بڑی محنت کی، اور ان کے ساتھ جو معاون ساتھی ہیں بڑی محنت ہے ان کی۔ اب آپ یہ آخری جھوٹا بھی لیں اور یہ جو لنٹر پڑ رہا ہے اور اس کے بعد دیواریں، آپ یہ دنیا پہ ثابت کریں کہ مباحث یہ توحید پہ خرچ بھی کر سکتی ہیں، اور تاکہ جلدی جلدی 26 فروری سے پہلے ہمارا یہ مرکز مکمل ہو جائے، اور مکمل مرکز کے اندر جو ہے اجتماع ہو۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اجتماع بعد میں رکھیں، پہلے مرکز مکمل ہو جائے، لیکن ہمارے امیر پنجاب نے فرمایا کہ میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، تو ہم نے کہا ہمیں قبول ہے۔ تو بہرحال اب آپ حضرات نے محنت بھی کرنی ہے، دعوت بھی، اور 26 فروری سے پہلے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ خود ابراہیم بھائی کا تعاون بھی کریں، اور یہ مسجد کا لنٹر، یہ دیواریں، کھڑکیاں، یہ سب کچھ مکمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ تعاون کریں گے؟ مشکل ہے انشاءاللہ ہر ساتھی تعاون کرے۔ اب نہیں مانگ رہا کہ ابھی دو، نہیں، اپنی مرضی سے ہر ساتھی تعاون کرے۔ بآخر دعوانا